أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے. پچھلے ہفتے بھی اس کا درس ہوا. اس میں بھی تفصیل بتلایا گیا تھا کہ یہودیوں نے کس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا تھا، اور ان کے زمانے میں جو خبیث جن تھے کس طریقے سے جادو کیا کرتے تھے. اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو اس سے آپ کے بعد کسی کو نہیں ملی، کہ آپ کی بادشاہت چرندوں پرندوں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی تھی، شیاطین پر بھی تھی، اور یہ تمام آپ کے حکم کے تابع چلتے تھے. ان آیتوں کے اندر یہودیوں کی برائی کو بیان کیا گیا ہے کہ ان میں جادو کا چرچا تھا. سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ میری سلطنت کے اندر کچھ ایسے بد جن ہیں اور شیاطین ہیں جو جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. جب انہیں معلوم ہوا تو پھر ان پر سخت کارروائی کی اور اس پر سخت روک لگا دی، اور ان کا جو منتر تھا اور جادو کی جو کتابیں تھی اور جادو کی جو تحریریں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو لے کر دفن کروا دیا تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو پھر یہ جادو کا زور شروع ہو گیا. یہودی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور یہ بتلانے لگے کہ ہم یہ جو جادو کر رہے ہیں یہ تو سلیمان علیہ السلام کی ہی طرف سے ہے. سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی تھی، جو ہواؤں پر حکمرانی تھی، چرندوں پرندوں پر حکمرانی تھی، بڑے بڑے جنات اور ہیکل دیو ان کے تابع میں تھے، یہ سب انہی منتروں کو کام میں لا کر وہ جادو کیا کرتے تھے. تو بھولے بھالے انسان وہ کیا تھے، بھٹک گئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جادو اچھی چیز ہے. اب جادو اچھی چیز ہونے کی وجہ سے وہ ان کا اتباع کرنے لگتے تھے اور ان کو صحیح جاننے لگتے تھے. تو ان سب کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ جو شیاطین انہوں نے اتباع کیا تھا ان شیاطین کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے اندر تھے، جو جادو کیا کرتے تھے، اور یہ جو منسوب کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کو، در حقیقت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اور نہ ہی جادو تو کفر ہے، اور یہ کفریہ کام ایک نبی کیسے کر سکتے ہیں. تو پھر یہ بتلایا گیا تھا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. پھر ان آیتوں کے ضمن کے اندر پچھلے ہفتے یہ بتلایا گیا تھا کہ ان آیتوں کے تعلق سے زہرہ ستارہ جو ہے اس کے تعلق سے ایک لمبا چوڑا قصہ بھی مشہور ہے لوگوں کے اندر. ہاروت ماروت
ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہے، لیکن وہ باتیں ہیں، بعض تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے، لیکن بعض نے ان کا انکار کیا ہے۔ یہ بتلایا گیا کہ کسی معتبر روایت سے وہ ثابت نہیں۔ جن علماء نے اس قصے کو شرعی اصول کے خلاف سمجھا تو اس کو رد کر دیا، اور جنہوں نے اس میں تعویل کر کے شرعی اصول کے خلاف نہیں سمجھا اس کو، تو اس میں تعویل کی اور اس کو بیان کر دیا۔ بہرحال صحیح تو بات یہ ہے کہ جو وہ قصہ نقل کیا جاتا تھا، یہ جو آیت جو تلاوت کی گئی، اس قصے کا ان آیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان آیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک زمانہ تھا جب دنیا کے اندر، خاص طور پر بابل شہر کے اندر، جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب و غریب اثرات کو دیکھ کر بعض جاہل لوگ اور نادان لوگ اس کی حقیقت کو اور انبیاء کے معجزات کی حقیقت میں شک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے دونوں کی ایک ہی چیز ہے، یعنی جادو کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، کچھ عجیب سی چیز دیکھی، انہونی چیز دیکھی، اور اسی طریقے سے اس وقت جو نبی ہوتے تھے اپنی نبوت کا معجزہ جب ان لوگوں کے سامنے دکھاتے تھے تو وہ نبی کا معجزہ اور جادوگر کی جو جادوگری تھی، ان دونوں کی حقیقت میں شک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جادو الگ چیز ہے، نبی کا معجزہ الگ چیز ہے، تو ہاروت ماروت دو فرشتوں کو اللہ تعالی رب العزت نے بھیجا، اور یہ دونوں نازل ہونے والے جو تھے دو فرشتے تھے، ہاروت ماروت۔ اور ہاروت ماروت جو دو فرشتے تھے، ان کی دلیل کے طور پر یہ بتلا دیا ملکین، وہ کوئی وہ نہیں تھے، کوئی عام انسانوں میں سے نہیں تھے، ملکین دو فرشتے تھے، جہاں پر واضح الفاظ کے اندر یہاں پر بتلا دیا گیا کہ وہ دو فرشتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو یہ بتلانے کے لیے یہ جادو ہے، یہ معجزہ الگ ہوتا ہے، جادو الگ ہوتا ہے، اور جادو کی یہ قسمیں ہیں، اور جادو اس طریقے سے ہوتا ہے، تو دو فرشتوں کا انتخاب کیوں کیا؟ نبی کی زبانی سے بھی تو بتلایا جا سکتا تھا کہ دیکھو یہ جادو الگ چیز ہے، معجزہ الگ چیز ہے، یہ جو تم لوگ برائی میں مبتلا ہو رہے ہو یہ اصل چیز نہیں ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو نبی بہت اونچی شخصیت کا نام ہے، اور جادو کی جو حقیقت ہے وہ بتلانے والے یہ نبی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ نبی اپنے زبان سے اگر وہ جادو کے کلمات ادا کر کے بتلاتے تھے تو یہ شان نبوت کے خلاف چیز تھی ایک، اور فرشتوں کے ذریعے سے جو بتلایا جاتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ ہی نے متعین کیا تھا کہ جاؤ لوگوں میں بتلاؤ، اور فرشتے جو تھے نبی نہیں بن سکتے ہیں، اور یہ تو بعد میں چلے گئے ایک طریقے سے، بعض تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا، لیکن دیکھا جائے تو یہ نبی تو بعد میں بھی رہیں گے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے بول کر بتلانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، جیسے بعض علماء جو ہوتے ہیں اپنی تقریر کے اندر، اپنی تحریر کے اندر لوگوں کے اندر جو شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اپنی تقریر میں بول کر بتلاتے ہیں، یا یہ کہ اخباروں میں لکھ کر بتلاتے ہیں، ایسے ایسے کلمات ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نبیوں سے یہ کام نہیں لیا گیا، نبیوں سے یہ کام نہیں لیا گیا کہ تم یہ بیان کرو کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو پھر انہیں فرشتے بتلائے ان لوگوں کو جادو کی حقیقت، اور باقاعدہ بتلاتے تھے یہ کلمات ہے، اس کے ذریعے سے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو بعض دو گروپ ہو گئے تھے، بعض لوگ ہوتے تھے جو اچھائی سمجھ کر، اپنی بھلائی سمجھ کر ان کے پاس آتے تھے اور سیکھتے تھے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، اور بعض لوگ ہوتے تھے نہیں ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا برائی ہے، ہم کو بتلا دو۔ جب وہ بتلا دیتے تھے دیکھو یہ برائی ہے، اس کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے، اس کے ذریعے ایسا ہوتا ہے، وہ سیکھ لیتے تھے، اور بعد میں کیا کرتے تھے، پھر جادو کرتے تھے لوگوں کو۔ تو یہ اپنا ایمان خراب کرتے تھے، قرآن بتلا رہا ہے، وہ اپنے دین کو خراب کرتے تھے، تو وہ بتلا دیتے تھے دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، اس لیے تم کفر مت کرنا۔ اب وہ سب سے بڑا جو کام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،
کہ جادو کو سیکھ کر، ان دونوں سے سیکھ کر وہ جدائی ڈالتے تھے آدمی کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان، اور یہ شیطان کا محبوب ترین مشغلہ ہے، اور یہ جادو کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جادو بھی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگوں میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہے؟ تو جادو کی بہت قسمیں ہیں۔ علامہ رازی نے تقریباً 8 قسمیں بیان کی ہے، مگر عموماً جادو اس کو کہا جاتا ہے کہ جن میں جنات اور شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جنات کام کرتے ہیں، شیطان کام کرتے ہیں، اور جادوگر کے اشارے پر چلتے ہیں اور ان کے مانتے ہیں، اور بعض قوت خیالی کے ذریعے سے اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے، جس کو مسمرزم کہتے ہیں، اور یا پھر تو کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں اور الفاظ ہوتے ہیں، جب اس کو پڑھا جاتا ہو تو اثرات ہونے لگتے ہیں۔ جیسے یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ بعض کلمات اور بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خاص تعداد میں اگر پڑھا جائے، خاص اوقات میں پڑھا جائے اور خاص نوعیت سے اس کو پڑھا جائے تو اس کے اثرات ذات میں بھی پڑتے ہیں، چیزوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اور مفتی شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ باقاعدہ یہ تجربے سے اور مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور قدیم و جدید فلاسفہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ جیسے چیزیں جو ہے انسان کے بول کے اثرات کو قبول کرتی ہے، انسان کے بول کے اثرات کو قبول کرتی ہے۔ جیسے دم کر کے پانی پر کیوں دیتے ہیں؟ دم کر کے پانی پر دیتے ہیں۔ ایک جرمنی سائنسداں یا یہ کہ جاپانی سائنسداں اس کا تجربہ کیا کہ چیزوں کے انسان کے بول کے اثرات کیا پانی پر پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس پر تجربہ کرنے کے لیے وہ اپنے سامنے پانی رکھا اور ایسے کلمات اس کے سامنے بولنا شروع کیا پانی کے سامنے جو نازیبہ تھے، ناپسندیدہ تھے، اور پھر جب اس پر ریسرچ کیا تو باقاعدہ پانی کی جو حیت تھی، پانی کی جو ماہیت تھی، اس کے اندر تبدیلی آ گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے اس پانی کو پھینک کر جب دوسرا پانی رکھا اور اس کے اوپر خوشگوار کلمات کہا جس سے انسان خوش ہو جاتا، اچھے بول بولا، تو اس کے اندر اس کی حیت و ماہیت تبدیل ہو گئی۔ تو چیزوں پر اثرات پڑتے، تو ایسے لوگ بھی کہ بعض کلمات کو بعض تعداد میں پڑھ کر کسی چیز پر کر دیتے ہیں، کسی انسان کی تصویر کو سامنے رکھ کر دیتے ہیں، تو وہ اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ انسان کے جو خاص ناخن ہوتے ہیں، ناخن ہیں انسان کے اعضاء کے، اور پھر استعمال کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو کسی چیز میں شامل کر اس پر جادو کر دیا جاتا ہے، ٹوٹکا کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی جادو کی ایک قسم شمار کی جاتی ہے۔ بہرحال قرآن و سنت کی روشنی میں جادو ایسا عجیب کام ہے جس میں شیطانوں کو خوش کیا جاتا ہے، وہ کام کیا جاتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ اور شیطان کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جیسے کسی کو قتل کر دینا اور اس کا خون پی لینا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا، زنا کرنا، ناپاک رہنا اور گندگی استعمال کرنا، ستاروں کی پوجا کرنا، آگ کی پوجا کرنا، اسی طریقے سے خود شیطان کی پوجا کرنے لگنا، یہ سب ایسے عمل ہے جس کے ذریعے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور جو جتنا ناپاک رہے گا، جو جتنا غلاظت کے اندر مبتلا رہے گا، شیطان اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور جادو کرنے والے بھی ایسے وقت ناپاکی کا استعمال کرتے ہیں، ناپاکی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس پر جادو بہت تیز ہوتا ہے جو انسان کی ناپاک شدہ چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر جادو کے اندر جیسے حیض کے کپڑے جو ہوتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں، عورتوں کے مردوں کے نائٹ میں استعمال ہونے والے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو استعمال کر لیے جاتے ہیں، یہ کہ ناخن، بال، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو بہت بدترین انسان ہوتا ہے، غلیظ ترین انسان ہوتا ہے جادوگر، اسی لیے جادو کرنا کروانا دونوں حرام کہا گیا ہے۔ اور بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹکے استعمال کرتے یا ہاتھوں کی صفائی رہتی ہے اس پر، جس کو سامنے والا دیکھ کر اس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو بہت انہونی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ یہ کہ ایسے لوگوں کی کچھ منتروں کے ذریعے سے شیطان سے دوستی ہوتی ہے، ایک کہنا چاہیے کہ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ان کو پریشان مت کرنا،
وہ سامنے والا کہتا ہے کہ میں رحمانی کرا کرا کے اتنا تھک گیا، وہاں فلاں کے پاس گیا، فوراً اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں شیطان کو خوش کرنے والی باتیں پیش کو کر دیا، وہ چیزیں استعمال کر دیا۔ بعض لوگ نظر بندی کر دیتے ہیں، چیزیں کچھ ہوتی ہے، حقیقت میں اس کو دکھنے لگتا ہے کچھ، یعنی کچھ چیزیں ایسی بعض شعبدہ باز ہوتے ہیں جو صرف ہاتھوں کی صفائی اس میں استعمال کرتے ہیں۔